بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، کرلوس عثمان سیریز دیکھنے کے لیے ہم آپ کو ریئل امیزنگ فیکٹس پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ دوستو، آج کی ویڈیو اولوفیرا کی تاریخ پر ہے۔ اولوفیرا کون تھی اور وہ نیلوفر خاتون کیسے بنی؟ اولوفیرا کس عثمانی سلطنت کی والدہ ہیں؟ اب بھلا یہ کون جانتا تھا کہ بازنطینی قلعوں میں پلنے بڑھنے والی شہزادی مستقبل کے عظیم سلطان کو جنم دے گی۔ تاریخ میں یار حصار قلعے کی گورنر کی بیٹی کے طور پر آنے والی اولوفیرا خاتون پر تفصیلی گفتگو کریں گے۔ نیلوفر خاتون کو ہم عظیم سلطان اورحان غازی کی بیوی اور سلطان مراد اول کی والدہ کے طور پر جانتے ہیں۔ نیلوفر خاتون کا اصل نام اولوفیرا تھا۔ عثمانیہ سلطان عاشق فرشیزادہ کے مطابق وہ یار حصار کی گورنر کی بیٹی تھی۔ اولوفیرا اس کا اصل بازنطینی نام تھا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد اس کا نام نیلوفر رکھا گیا۔ اولوفیرا کی کہانی کا آغاز تب ہوا جب عثمانیوں نے بازنطینیوں کا بڑا قلعہ بیلجک فتح کیا۔ یہ واقعہ تاریخ میں بہت تفصیل سے درج ہے اور اسی میں اولوفیرا کا کردار سامنے آیا تھا۔ کہانی کچھ یوں ہے کہ اولوفیرا کے باپ نے بیلجک کے گورنر سے اپنے تعلقات مضبوط کرنے کے لیے اولوفیرا کی شادی کا فیصلہ کیا تھا۔ بعض روایت میں لکھا ہے کہ اولوفیرا بیلجک کی گورنر کی مگنیتر تھی، بعض جگہ میں لکھا ہے کہ اس کے بیٹے کی۔ یہ بات واضح ہے کہ جب بازنطینی گورنروں نے شادی کے موقع پر عثمان غازی کو دعوت دے کر مارنے کا منصوبہ بنایا تھا، جو کہ عثمان غازی کے جاسوس کی وجہ سے ناکام ہو گیا تھا، بلکہ اس کے نتیجے میں عثمان غازی نے یہ دونوں بڑے بازنطینی بیلجک اور یار حصار فتح کر لیا تھا اور ان کے گورنروں کو ان کے انجام تک پہنچا دیا تھا۔ ایسا بھی کہا جاتا ہے کہ اولوفیرا کو مال غنیمت کے طور پر وہ اپنے قلعے لے آئے تھے اور اسی کی شادی اورحان غازی سے کروا دی گئی تھی۔ جنگ کے بعد قیدی بن کر آنے والی شہزادی نے ایک روشن مستقبل پایا، اورحان غازی کے بیٹوں کو جنم دیا۔ نیلوفر پہلی بار بازنطینی خاتون تھی، وہ عثمانی خاندان کا حصہ بنی۔ تاریخ میں یہ بات واضح طور پر درج ہے کہ سلطان اول مراد کی والدہ نیلوفر خاتون تھی۔ اس کے بعد یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ نیلوفر خاتون سے اورحان غازی کا ایک اور بیٹا قاسم بھی تھا، جو چھوٹی عمر میں وفات پا گیا تھا۔ سلیمان پاشا کے بارے میں بھی کہا جا رہا ہے کہ وہ بھی نیلوفر خاتون سے ہی تھا۔ خیر، اورحان غازی کی کافی ساری بیویاں تھیں۔ اولوفیرا کی شادی کارا جاسار میں ہوئی تھی۔ وہاں پر ایک شاندار تقریب کا اہتمام کیا گیا تھا۔ وہیں پر شہزادی اولوفیرا کی شادی اورحان غازی سے ہوئی تھی۔ ان کا نام بدل کر کے نیلوفر خاتون رکھا گیا تھا۔ اس کے علاوہ ابن بطوطہ نے اپنی کتابوں میں نیلوفر خاتون کا ذکر بھی کیا ہے اور بتایا کہ وہ ذاتی طور پر نیلوفر خاتون سے ملا بھی تھا۔ وہ نیلوفر خاتون کے بارے میں لکھتا ہے کہ وہ اورحان غازی کی خاتون اول تھی اور ابن بطوطہ نے انہیں بہلول خاتون کے طور پر بھی متعارف کرایا ہے، بلکہ یہ نام ازنیک کے ایک کچن میں بھی درج ہے جہاں پر نیلوفر غریبوں کو کھانے کا انتظام کرتی تھی۔ ابن بطوطہ نے لکھا ہے کہ نیلوفر خاتون نے اپنی زندگی کا زیادہ عرصہ اورحان غازی کے ساتھ بورسا میں نہیں گزارا تھا۔ جب اورحان غازی اپنی عظیم فتوحات میں مصروف تھے تو نیلوفر خاتون نے فلاحی کاموں میں حصہ لیا۔ اسی دوران وہ ازنیک میں ہی تھی، کیونکہ اپنی رحمدلی کی وجہ سے بہت مشہور تھی۔ نیلوفر خاتون کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ خیراتی اور فلاحی کاموں میں بہت دلچسپی رکھتی تھی۔ بورسا میں ایک قلعہ بھی نیلوفر خاتون کے نام سے منسوب کیا گیا تھا۔ نیلوفر خاتون، جس کی کہانی ابتدا ایک بازنطینی شہزادی کے طور پر اور اختتام ایک عثمانی ملکہ کے طور پر ہوا، اس کی زندگی کافی دلچسپ ہے۔ نیلوفر خاتون سلطنت عثمانیہ میں پہلی والدہ سلطان کی حیثیت رکھتی ہیں، جن کا چھوٹا بیٹا مراد اول عثمانی سلطنت کا حکمران بنا۔ ان کے وفات کے بارے میں لکھا جاتا ہے کہ وہ 1383 میں اس دنیا سے کوچ کر گئی۔ ان کی عمر 99 یا 100 سال تھی۔ نیلوفر خاتون اورحان کے ساتھ بورسا میں ہی دفن ہے۔ دوستو، امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ مزید ایسی معلومات حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل ریئل امیزنگ فیکٹس کو لازمی سبسکرائب کریں تاکہ ہمارے نئے آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔